الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ 55 countries, powerful armies, huge economies, weapons, media, conspiracies، لیکن تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب پوری دنیا کی طاقتیں صرف ایک آدمی کو جھکا نہ سکتی۔ جانتے ہیں وہ آدمی کون تھا؟ سلطان عبد الحمید۔ یہ کوئی نارمل کنگ نہیں تھا، یہ وہ سلطان تھا جس نے 33 سال تک آٹومن امپائر کو ٹوٹنے سے بچایا۔ 1876 سے 1909 تک ہر طرف دشمن تھا۔ Every side of the corner was full of the enemies. رشیا، برٹن، فرانس، اٹلی، گریس، سب آٹومن امپائر کو توڑنا چاہتے تھے، لیکن اور صرف باہر کے دشمن نہیں تھے، اندر کی بغاوت، میڈیا پروپیگنڈا، پولیٹیکل کانسپریسیز، غداری، ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ لیکن سلطان عبد الحمید نے ہار نہیں مانی۔ وہ جانتا تھا اگر خلافت ٹوٹ گئی تو مسلمان امت بکھر جائے گی، مسلمان امت کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یروشلم چلا گیا تو مسجد اقصی خطرے میں آ جائے گی۔ اسی لیے وہ پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا، پہاڑ کی طرح کھڑا رہا۔ دنیا نے اس کو پیسے سے خریدنا چاہا، ملینز کی آفرز دی گئیں، کہا گیا فلسطین کی زمین دے دو، کہا گیا فلسطین ہمارے حوالے کر دو، یروشلم کا کنٹرول دے دو، ہم قرض تمہارا معاف کر دیں گے۔ مگر سلطان نے وہ جواب دیا جو آج تک دنیا کی تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ جانتے ہیں سلطان نے کیا کہا؟ سلطان نے کہا یہ فلسطین کی زمین میری ملکیت نہیں ہے، یہ امت کی امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو، آج لوگ کرسی بچانے کے لیے ملک کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ریئل لائف ایگزامپلز ہیں، اور ایک وہ سلطان تھا جس نے دنیا کی نہیں مانی، دنیا کو اپنے دہشت سے ڈرائے رکھا۔ اس وقت آٹومن امپائر کمزور ہو رہی تھی، اکانومی پریشر میں تھی، بلکنز میں ریبیلینز ہو رہی تھی، یورپ اس کو سکھ مین آف یورپ کہنے لگا تھا۔ لیکن جب تک عبد الحمید زندہ تھا، خلافت کی دیوار کھڑی تھی۔ اس نے ریلوے بنوائی، اس نے مسلم یونٹی کی بات کی، اسپائی نیٹ ورکس اس نے بنوائے، ہر کانسپریسی پر نظر اس نے رکھی۔ وہ صرف سلطان نہیں تھا بلکہ ہی واز دا پلیئر آف دا مائنڈز۔ اینڈ دشمن سمجھ گیا تھا یہ آدمی سیدھی طرح نہیں جھکے گا، تو انہوں نے میڈیا یوز کی، فیک پروپیگنڈے چلائے، اس کو ڈکٹیٹر کہلایا گیا، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا گیا، اور پھر اندر کے غداروں کو خریدا گیا، اور آخرکار 1909 میں سلطان عبد الحمید کو تخت سے ہٹا دیا گیا۔ اور سنو، جس دن سلطان عبد الحمید گرا، اس دن صرف ایک سلطان نہیں گرا بلکہ امت مسلمہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ جب تک ایک قوم کے اندر غیرت زندہ ہوتی ہے تو انہیں کوئی نہیں للکار سکتا۔ سلطان عبد الحمید کے پاس شاید ماڈرن ویپنز کم تھے، لیکن اس کے پاس عزت تھی، اس کے پاس غیرت تھی، اس کے پاس ایمان کی طاقت تھی، اور اسی لیے 55 طاقتیں مل کر بھی ایک شخص کو ہرا نہیں سکی۔ آج سوال یہ نہیں کہ دشمن کتنا اسٹرانگ ہے، سوال یہ ہے کہ آج بھی کوئی لیڈر عبد الحمید جیسی ہمت رکھتا ہے؟ کیا آج بھی کوئی اپنی ذات اور کرسی سے زیادہ امت کی فکر کرتا ہے، امت کو اہمیت دیتا ہے؟ یاد رکھنا، تاریخ میں صرف وہی لوگ امیر ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، دنیا کے سامنے نہیں جھکتے۔ 55 countries couldn't defeat one man, one sultan, because his greatest weapon was ایمان کی طاقت تھی۔ جزاکم اللہ خیرا۔